رمضان المبارک میں ایک خاص عمل جس کا ہر مسلمان کو اس ماہ مقدس میں اہتمام کرنا چاہیے، یہ ہے کہ سحری میں کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھ کر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی یہ آواز لگاتا ہے، الا هل من مستغفر فاغفر لها، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں، اور یہ بھی آواز لگاتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے آ، اے برائی کے طلبگار پیچھے ہٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہر ایک آدمی، ہر مسلمان اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا وعدہ ہے۔ بہت سی قوموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا کہ عذاب ان کے قریب آ چکا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ بھی لیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو توفیق ہوئی اور ساری قوم اپنے گھروں سے نکل کر باہر آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا یہ عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ خدا را اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے، اور جتنا ہو سکے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے حالات کا جائزہ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اور جو بھی اپنی جائز حاجات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھے۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حلال طریقے سے جو کچھ بچا ہوا مل جائے وہ تمہارے لیے اس مال سے بہتر ہے جو تم نے حرام کے ذریعے سے حاصل کیا ہو، کیونکہ حرام طریقے سے کمایا ہوا مال در حقیقت جہنم کے انگارے ہیں۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں جو حرام مال کما رہے ہیں۔ در حقیقت حرام کی کمائی کرنے والا جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، اس کو بھی اس کی خبر نہیں، لیکن جس دن آنکھ بند ہو گئی اور نہ جانے کب بند ہو جائے کسی کو اس کی خبر بھی نہیں ہے، اور جس دن وہ زمین کے نیچے چلا گیا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم جو کچھ کھا رہے تھے اور جو دولت کے انبار لگا رہے تھے یہ در حقیقت جہنم کے انگار تھے جو عذاب جہنم کی صورت میں سامنے آ گئے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو رمضان عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ ہم سے پہلے بہت سے آدمیوں کو ملا، لیکن جو آدمی ہمارے ساتھ پچھلے سال موجود تھے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں وہ آج نہیں ہیں، اور ہم بھی معلوم نہیں ایک لمحے کی بھی ہمیں چھوٹ ملے نہ ملے، آئندہ رمضان ہمیں اور آپ کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے یہ خیال دل میں رہنا چاہیے کہ بس یہ ہمارا آخری دن ہے اور آخری رمضان ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں نماز کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے، راتوں کے عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور توبہ اور استغفار کا خوب اہتمام کریں اور اپنا جائزہ لے کر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور حرام مال سے اجتناب کریں، کیونکہ اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، تو اگر ہم نے روزہ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو اگر ہم اسی سے سحری کریں گے جو حرام مال ہے اور اسی سے افطاری کریں گے، تو اس حرام مال کے ذریعے سے سحری اور افطاری کھا کر ہمیں روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، ہمیں اور آپ کو تقوی کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس بات کا تو خاص طور سے اہتمام رکھیں کہ حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیں، روکھی سوکھی کھا لیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں میں، ہمارے توبہ اور استغفار میں، ہماری نمازوں میں، ہمارے روزوں میں اور ہماری تراویح میں کتنی برکتیں ڈالتا ہے، اور پھر ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اپنی دعاؤں کو اور بارگاہ الہی میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، خود دیکھیں گے کہ ہماری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی کتنے اچھے انداز سے قبول کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کا کیا کیا اجر دے رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی صحیح طریقے سے قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا کر اس کو صحیح طریقے سے وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔